باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز 4 باب 35 سے 41ویں آیت تک۔ اور اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، ساکت ہو۔ تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس دختران پالوس اپنے تمام سائمین کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ عزیز سائمین، ابھی آپ نے آج کی تلاوت سنی جو مقدس مرکز کی انجیل سے لی گئی تھی، لیکن ان دنوں میں جو ہم اپنی پہلی تلاوت سن رہے ہیں وہ عبرانیوں کے نام خط سے لی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے پہلی تلاوت عبرانیوں کے نام خط سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس خط میں پرانے عہد نامے کی روشنی میں مسیح خداوند کی شخصیت، اس کی عظمت اور قربانی کا بغور مطالعہ کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ یہ بڑی نیکی انسان کا ایمان ہے۔ ایمان ہمیں صبر اور شہادت کے لیے توانائی بخشتا ہے۔ ایمان ہی سے ہم جانتے ہیں کہ زمانہ اور کائنات خدا نے بنائے ہیں۔ خط کا مصنف پرانے عہد کے عظیم لوگوں کے ایمان کا حوالہ دیتا ہے، انہیں مثال کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ خط کا مصنف حابل سے شروع کر کے موسیٰ کے لازوال ایمان کی داستان رقم کرتا ہے، اسحاق، یعقوب اور یوسف کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایمان ہی تھا جس نے آباؤں، قضات، بادشاہوں اور انبیاء کو فضل اور روشنی بخشی کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں خدا کی محبت اور پاکیزگی کی شہادت دے سکے۔ مصنف خصوصی طور پر بہت سے سورماؤں مثلاً جدون، باراک، یفتہ، سیمول اور داؤد کے نام تحریر کرتا ہے۔ انبیاء کے ایمان اور بشارت سے بھی وہ غافل نہیں۔ ایمان کے ان میناروں نے صداقت کے کارہائے نمایاں کیے اور وہ کام سر انجام دیے جو عام آدمی کی سوچ اور طاقت سے باہر ہیں۔ ابراہیم کا ذکر مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ ایمان ہی کی بدولت وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے نہ ہچکچایا۔ خدا نے اسے بہت برکت دی اور اس کی نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند بڑھایا۔ انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع کشتی پر سو رہا تھا کہ تیز ہوا چلی جو آندھی میں بدل گئی، جھیل میں طوفان آ گیا اور کشتی پانی سے بھر گئی۔ معزز سامعین، جناسرت کی جھیل میں آج بھی اچانک
طوفان آ جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل سطح سمندر سے 208 میٹر نیچے ہیں اور اس کے چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوائیں تیزی سے جھیل کی سمت آتی ہیں تو جھیل میں طوفان آ جاتا ہے۔ شاگرد خوف کے مارے چلا اٹھے، مگر یسوع سو رہا تھا۔ سارا دن آس پاس کے علاقوں کی بشارت کے بعد یسوع تھک کر سو گیا، لیکن شاگرد اسے جگاتے ہیں۔ یسوع نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ناپاک روحوں کی طرح فطرت کی قوتوں پر بھی پورا اختیار حاصل تھا۔ جس طرح ناپاک روحیں اس کے نام سے کانپ اٹھتی ہیں، اسی طرح ہوا اور جھیل بھی یسوع کے تابع فرمان ہے۔ وہ الہی قوت سے معمور تھا۔ جس طرح خدا ہر چیز کا مالک ہے، اسی طرح یسوع بھی خدا کی قدرت اور حشمت میں اس کے ساتھ ہے۔ پھر یسوع شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرتے کیوں ہو؟ اتنے معجزات دیکھ کر بھی وہ ابھی تک ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ یسوع نے بیماروں کو اچھا کیا، ناپاک روحوں کو نکال باہر کیا، کوڑیوں کو شفا دی، لیکن شاگرد ابھی تک اس پر ایمان نہیں لائے۔ آئیے اپنا اپنا امتحان لیں۔ کیا ہمارا ایمان ابراہیم، اسحاق، یوسف، موسیٰ، سیموئیل اور داؤد کی طرح مضبوط ہے، یا ہم شاگردوں کی مانند ہے جو ابھی تک شک اور حیرت میں مبتلا ہے؟ آئیے خدا سے ایمان کی دولت مانگے اور اس ایمان میں مضبوط رہیں۔ آمین۔